اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ FM 98.6 اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں گڈ مارننگ لاہور ہمارا پروگرام ہے, اور میاں شفقت علی صاحب ہمارے موسٹ سینئر اینالسٹ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت؟ شکر اللہ. تو ایک تو اسموگ کی وجہ سے اور وہ دھند کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ٹریفک کی روانی جو ہے نا وہ بڑی آج کل ڈسٹرب ہو رہی ہے. کچھ حادثات کی جو ہے نا وہ خبریں آتی ہیں کہ کبھی کہیں کوئی حادثہ ہو گیا, کبھی کل آپ وہ شیخوپورہ کا بتا رہے تھے جی وہاں پہ. تو آج جو ہے وہ ٹریفک ادھر بہت زیادہ جام تھی, فیروز پور روڈ والی سائڈ پہ بالکل سٹک تھی. وہ اسکولوں میں جانے والے بچے پریشان, پیرنٹس پریشان. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کوئی لاہور تو لگتا ہے بالکل پیک ہی ہو گیا. لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے جی, اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. لوگ یہاں پہ آ کے سیٹل بھی ہو رہے ہیں, بزنس کے لیے بھی آ رہے ہیں, جابس کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے کسی وقت, کوئی ایک آدھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو پہنچنے کے لیے بھی راستہ نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. قانون تو یہ کہتا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف ایک شولڈر جو ہے نا وہ خالی ہونا چاہیے تاکہ ایمرجنسی سروسز کے لوگ وہاں تک پہنچ سکیں. مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹریفک جب جیم ہوتی ہے تو سارا ہی چوک کر دیا جاتا ہے. تو ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس اتنے بڑے کہ گاڑیوں کو اٹھا لے. کرین نہیں جانی ہے یا ایمبولینس جانی ہے, اس کے لیے یہ ایک شعور اجاگر کرنا پڑے گا ہمارا اپنی قوم میں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق چلے. ہم چیمبر میں کوشش تو کافی کر رہے ہیں کلاسز دینے کی, اور ڈرائیونگ لائسنس کے بہانے, کہ بہانہ نہیں, اس کے لیے کمپلسری بھی ہے کہ آپ کلاسز لیں اور ٹریفک کی سینس سمجھیں. جب ٹریفک جیم ہے تو سائڈوں پہ جگہ ضرور چھوڑیں تاکہ ایمرجنسی سروسز آگے چلی جائے. اور یہ صرف آپ کیونکہ فیروز روڈ سے آ رہے تھے آپ کو ادھر لگا ٹریفک ہے, شادمان بھی سارا چوک ہوا ہوا. اچھا. کچھ جو ہمارے اسٹاف ممبر ہیں وہ شادمان سے آ رہے تھے تو وہ بھی لیٹ ہو گئے اسی وجہ سے کہ شادمان بھی چوک ہوا. کچھ ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کیا ہو نہیں رہا جی. اسکول کھلے ہوئے ہیں تو اسکولوں میں ایک ہی وقت میں 10-15 منٹ کے اندر اندر ہزاروں گاڑیاں پہنچنی ہوتی ہیں اور واپس جانی ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ساری ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. تو اب ویسے تو ہائی کورٹ نے ہنٹ دی ہے کہ جو اسکول ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے ان کا ایک ہفتے کے لیے, کہ کیونکہ جو حالات ہیں یہاں پہ کرونا کے یہ سیریسلی انکریز ہو رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے, اور کووڈ بھی ہے اور اس میں اسموگ بھی ہے, اسموگ کا بھی ایلیمنٹ ہے, دونوں ایلیمنٹ ہیں. تھوڑا سا کیونکہ ہمیں یہ یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہوا تھا وہ شاید 23 مارچ کے آگے پیچھے کا, وہ پچھلے سال جب یہ سٹارٹ ہوا ہے کووڈ کا سلسلہ, تو جب وہ لاک ڈاؤن لگا تھا وہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ بڑا آپ کو کلیئر اسکائی نظر آنا شروع ہو گیا تھا 10-12-15 دن میں, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ انڈسٹری بھی بند, سارا کچھ بند. لیکن موسم کے حوالے سے وہ بڑی ایک اچھے, ہمارا ایک کوالٹی انڈیکس بڑے اچھے لیول پہ آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اس وقت تارے بھی نظر آ رہے تھے, ہاں, اور ویسے بھی تارے نظر آ رہے تھے, ویسے بھی تارے نظر آ رہے تھے. کام بند ہو گیا تھا تو سب کے تارے نظر آ رہے تھے. ڈرتے ڈرتے شروع کے 2 ہفتے تو بڑا انجوائے کیا لوگوں نے, بعد میں پھر آہستہ آہستہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس وقت تو چلان بھی ہوتے تھے, میں نے خود ایک چلان پے بھی کیا تھا کہ اگر گاڑی میں کوئی ایک آدھ بندہ فالتو بیٹھا ہوا تو فوری طور پہ چلان کر دیتے تھے کہ جی نہ کریں. اب پیرامیٹر چینج ہو گیا اب کووڈ کے بھی اور اسموک کے بھی, تو اب اتنی سختی نہیں ہے. مگر اب انہوں نے کہا جی جس بندے کو پکڑا ہم نے اور اس کو اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو اس کے موقع پہ ویکسینیشن کر دیں گے. یہ ویسے مطلب یہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کو لگنے والی ہے تو وہ لگ جائے گی, یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کارڈ رکھنا ضروری ہے یا کیا کریں گے؟ کارڈ جی آپ ثابت کریں کہ آپ کو ویکسینیشن ہوئی ہے. اچھا, ویسے دیکھیں کہ وہ ایک وہ مت وہ بات چلتی ہے نا کہ ٹچ می آئی سو یو, وہ تو پھر ختم ہو گئی. اب ایکچولی جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ عوام پہ ڈالی جا رہی ہے کہ یہ بھی تم نے کرنا ہے, یہ بھی تم نے کرنا ہے, یہ بھی ہے. یہ ایک ڈبیٹ ہے, جتنی مرضی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آج جو خبر بڑھی ہے وہ یہ ہے کہ 50 ایئرز ہو گئے ہیں یو اے کو
بنے ہوئے. آج ان کی گولڈن جبلی ہے یا کل ہوگی مگر وہ جشن منا رہے ہیں 2-3 دن کا, اس میں آج کا دن بھی شامل ہے. 50 سال میں UAE اس وقت ان کی رینکنگ جو میں چیک کر رہا تھا 16ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. کس حوالے سے؟ ان کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے, اچھا پاسپورٹ ویلیو وہ 16ویں نمبر پہ ہے. انہوں نے 50 سال میں یہ پوزیشن گین کی ہے. ہم میں لے لیں, انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, ہماری کوئی پوزیشن ہم گین نہیں کر سکے. 190 ملکوں میں وہ 16ویں نمبر پہ ہے. ویری گڈ. اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور ان کی انکم جو پر کیپٹا ہے وہ $50,000 کے قریب ہے. $50,000 پر پرسن. لیکن ہماری جو ہے وہ مجھے لگتا ہے $1,500 سے بھی نیچے. ایسے ہی 1500. انبلیویبل. ایکچولی اچھا اس میں جو ان کے لوکل لوگ ہیں وہ کم ہے. 15% 20% کے قریب صرف لوکل ہے, باقی سارے. اس میں سب سے بڑی انڈین پاپولیشن ہے 3.5 ملین, اور 1.5 ملین جو ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں. اور انڈین بنتے ہیں کوئی 30% کے قریب, ہم بنتے ہیں کوئی 15% کے قریب. تو 100 ملین کی ان کی ٹوٹل جو پاپولیشن ہو گئی ہے, یہ اس کی میں بتا رہا ہوں 100 ملین کی پر کیپٹا ان کی بھی تھی. ان کے اکیلے کی گنے تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے اس میں جو اسٹڈی کرے اگر UAE کو, میں اس وقت بھی گیا جب وہ بالکل ان کی آغاز تھا, اور اب تو جانا ہوتا ہی ہے, نہ بھی جانا ہو تو جانا پڑتا ہے. آپ کی فلائٹ ہی ادھر سے جا رہی ہوتی ہے آپ کو, اور اب ٹرکش ایئر لائن آنے سے تھوڑا سا سہولت ہو گئی ہے, ادروائز ہر فلائٹ ہی ادھر سے جاتی تھی. تو انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہر چیز خود نہیں تجربہ کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کام نہیں آتا, بلاؤ اس کو جو جسے کام آتا, جس کو آتا. ٹھیک ہے. ایئر لائن بنانی تھی آپ کی جو ہے EK001 جو ہے وہ فلائٹ ہے, پہلی فلائٹ ایمریٹس کے کراچی. EK اس کا یہ ہے ایمریٹس کا جو ایمریٹس کی جو پہلی فلائٹ چلی تھی وہ ایمریٹس سے کراچی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سے ان کا کوڈ ورڈ بھی EK ملا ہے ان کو, ایمریٹس کراچی. وہ صرف یہی فلائٹ تھی ان کی, اور یہ PAE نے آپریٹ کی تھی پہلے. PAE نے ان کے سارے جہاز کی کرائے پہ بھی دیے ان کو جہاز, پھر ان کی ایئر لائن کا سیٹ اپ کیا, پھر ان کے سٹاف کو کراچی میں ٹرینڈ کیا, پورا انہوں نے انیشل کام کیا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا جی PAE کے بس کی بات نہیں ہے, انہوں نے باہر سے اور لوگ بڑے ملکوں سے منگوائے جن کو زیادہ ایکسپرٹیز تھی, اور آج وہ دنیا کی 5ویں ایئر لائن جو 5 ایئر لائنوں میں شمار ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ دوسری بھی بنائی, بلکہ اب تیسری اور چوتھی بھی بنا لی ہوئی انہوں نے. اسی طرح انہوں نے سڑکوں کا جو نظام ہے نا خود نہیں ایجاد کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے باہر سے لوگ بلائے, انہوں نے کہا جی یہ آپ بنا دیں ہمیں, آپ بیٹھے یہاں پہ پیسے لیں, تنخواہیں لیں. اور یہ کہنا جب ہم اپنے بیوروکریسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس کیونکہ آئل کے فنڈ بڑے ہیں تو اس لیے یہ اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں. دبئی کے پاس تو آئل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. UAE میں لے تو ابوظہبی کے پاس آئل ہے, اور وہ کوئی اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں دبئی کی نسبت. اگر آپ صرف دبئی کو دیکھیں وہ ترقی یافتہ بھی ہے, اور انہوں نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت ساری لے کے آئے. بات وہی ہے کہ لوگوں سے وہاں پہ بلڈنگیں بنوا لی, سڑکیں بنوا لی, انفراسٹرکچر بنوا لیا, جو ہے ٹرین لوکل ٹرین وہ بنوا لی, تو کسی نے اٹھا کے لے نہیں جانی. وہ وہی یعنی کسی نے 10-20 سال ان سے انکم کمانی ہے, پھر اس کے بعد واپس چلے جانا. تو یہ جتنے بھی ایسٹ ہیں یہ دبئی میں رہ جائیں گے اور UAE میں رہ جائیں گے. صحیح بات. تو ان کی BN میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر ہے. اس لیے انہوں نے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ انکم ٹیکس نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو, کئی انگریزوں کو, کئی گوروں کو دیکھا ہے وہ اپنے ہیڈ آفس جو ہے انہوں نے UAE شفٹ کر لی. میں نے کہا جی کیا وجہ ہے کہ آپ UAE شفٹ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انکم ٹیکس کوئی نہیں. ہمارے ہاں ان کے ہاں 60% انکم ٹیکس ہے کہ جو انکم ہوگی اس پہ 60% انکم ٹیکس.
یو میں بالکل کچھ نہیں ہے. تو وہ جو کمپنی ہے وہ بڑی بڑی وہ یہاں پہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس شفٹ کر لی. یہ اٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب انہوں نے 2-4 سال ہوئے 5% ویٹ لگائی ہے کہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیں گے 5% صرف, اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ تو ہیون ہے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے جی. اور آج آپ کو دبئی کی ہم سیر کروا رہے ہیں, اور ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی جیسے کہ میاں صاحب نے بتایا کہ کوئی تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہاں جی 1.5 ملین وہاں پہ 15 لاکھ لوگ ہیں. 15 لاکھ لوگ ہیں. دبئی ہو, ابو ظبی ہو, شارجہ ہو, الائن ہو, ڈیرہ دبئی ہو, پار دبئی ہو, یہ سارے اپنے پاکستانی ہو. تقریباً میرا لگتا ہے کوئی $4 ارب کے قریب ریمیٹنس جو ہے اس میں اتنا کہ شیئر ان کا بھی ہے. اچھا, ریسنٹلی کراچی میں بھی ایک بڑا زبردست انہوں نے ٹاپ آف دا لائن اور بڑا جدید کونسلیٹ جو ہے وہ بھی بنایا ہے. یہ میرا لگتا ہے 50 سالہ خوشی کی شاید اس کا افتتاح کرنا ہو. نہیں, انہوں نے کر دیا ہے, افتتاح ہو گیا جی. یہ ان کے ایمبیسڈر ہے جی, میرے پاس ان کی تصویر ہے. ہاں, حماد عبید. ہاں, انہوں نے بہت خوبصورت کہتے ہیں کہ وہ بنایا ہے کونسلیٹ کراچی میں, اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستانی جتنے بھی ہمارے ٹریول کرتے ہیں, جو وہاں پہ چاہے جاب کرتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, پوری دنیا کی کریم جو ہے وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا بھی ایک بڑا اچھا شہر ہے. اور یہ دیکھیں جو تعمیرات کا کام ہوا ہے, چاہے برج الخلیفہ ہے, برج العرب ہے, یہ تو سمبل ہوتے ہیں نا جی اٹریکٹ کرنے کے لیے, آئیکن ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے ان کی طرف, تو ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن جہاں آپ نے بتایا کہ سڑکوں کا ایک بڑا اچھا انہوں نے جال بچھایا ہے, وہ بھی کاپی کی ہے, خود کا ڈیزائن کردہ نہیں ہے. وہ ان کی جب بارش ہوتی ہے تو پھر تو پانی دیکھیے, پہلے جو آج تک جو ڈیزائن تھا دبئی کا, یو اے ای کا, بارش کی تو پرویژن ہی نہیں تھی. بارش تو ہونی نہیں تھی وہاں پہ, ڈیزائن ہی نہیں ہے. اب کیونکہ انہوں نے گرینری اتنی زیادہ کر لی ہے وہاں پہ اور سیوریج کا نظام ہے نہیں, تو بارش جو ہے وہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس کو وہ فیس کر رہے ہیں. ان کے پاس ابھی بھی بہت جگہ ہے جو غیر آباد ہے, وہ وہاں پہ چینل بنائیں گے اور وہاں پہ پانی لے جائیں گے. یہ والا پانی, بارشی پانی تو بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے نہ, بلکہ سمندر کا لیول اونچا ہوتا ہے کئی دفعہ, تو اس کو سیو کر لیں گے پانی کو اور اس کو سارا استعمال کریں گے. یہ دبئی وہ جیسے میں کہتا تھا شارجہ جو ہے نا, دیکھیں جی پہلی دفعہ جب زندگی میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ایسی بھی جگہ ہے, میاں داد چھکے تو پتہ چلے اس زمانے میں وہ شارجہ کا چھکا دیکھیں آج تک ہمارے ذہن میں ہے. اور جیسے کہ دوسری سائڈ پہ اب یہ دیکھیں, یہ بھی ان کا کارنامہ ہے, کرکٹ ان کی گیم نہیں ہے. دیکھیں ہب بنایا انہوں نے کرکٹ کو ایک وہ بنا لیا ٹول کہ جی یہاں میچ ہوں گے, یہاں پہ لوگ آئیں گے, لوگ دیکھیں گے اور ہم پیسے کمائیں گے. اب انڈیا کو بھی وہاں پہ جانا پڑا کووڈ کی وجہ سے. پاکستان پہ تو ویسے ہی بے شمار پابندی تھی کہ جی آپ یہاں آ نہیں سکتے. پاکستان بھی کئی سال وہاں پہ کھیلتا رہا, تو بنگلہ دیش بھی. اب ہر ورلڈ ٹورنامنٹ کروا دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا اس جگہ پہ جہاں پہ کرکٹ ہوتی نہیں. اور کرکٹ ایک بڑے اچھے لیول پہ کھیلنی کروانی, گلیمر کو وہاں پہ لانا بالکل. دیکھیں نا وہ ہمیں یاد ہے کہ اپنا اس زمانے میں دیکھیں جو میچز ہوتے تھے پوری دنیا کی نظریں ہوتی تھی, پاکستان انڈیا کا شارجہ میں میچ ہو رہا ہے, اور جب ہاف ٹائم آتا تھا میاں صاحب وہ ہاف ٹائم بھی نہیں گزرتا تھا, وہ کہتے یار فٹافٹ اننگز جو ہے شروع ہوئے تاکہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بڑا انہوں نے ہر لحاظ سے خود کو منوایا ہے. اور مجھے یہ تھوڑی سی بہرحال حیرانگی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ تیل جو ہے وہ دبئی کے پاس کوئی تیل نہیں. بالکل ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ یہ سارا جو ہے نا ان کے تیل کی کمائی ہے جیسی کر رہے ہیں. دبئی کے پاس کوئی نہیں. تو یہ ساری ٹورزم بیسڈ ہے. اس کو آپ اکنامکس کی بات کریں, اس کو آپ بات کریں کہ یہ ٹریڈ کرتے ہیں, یہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں جو افریقہ کے لوگ تھے وہ ہانگ کانگ اور سنگاپور جا کے شاپنگ کرتے تھے چائنیز. میں نے کہا جی آپ ادھر آئے, ہم آپ کو ہر فیسلٹی دیتے ہیں. چائنیز آگے وہاں پہ چیزیں بیچنے کے لیے, افریقہ کے لوگ آگے خریدنے کے لیے. کسی ملک کی فلائٹ لے لے افریقہ کی, پاکستان سے نہیں جاتی, وہ ساری ایمریٹس سے جاتی. کیوں؟ ان کے پاس ٹریفک ہے, لوگ آتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے اور سامان خرید کے چلے جاتے. چیزیں جو ایک مت ہے نا ہمارے بیوروکریسی کے ذہن میں کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے,
بھائی یو اے ای کے پاس کون سے ریسورسز ہیں؟ صحیح ہے. میں سنگاپور کو اسٹڈی کر رہا تھا. سنگاپور کے پاس کیا ریسورسز ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ $600 بلین کی ایکسپورٹ ہے ان کی, $300 بلین کی امپورٹ ہے, باقی کی ساری ویلیو ایڈیشن ہے. ویلیو ایڈیشن میں وہ ٹریڈنگ میں بھی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. مینوفیکچرنگ کیا ہوگی؟ چھوٹا سا تو بلک ہے سنگاپور, اس میں کیا مینوفیکچرنگ ہوگی؟ وہ چائنا سے منگواتے ہیں چیزیں اور یو ایس اے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ساری ویلیو ایڈیشن. اچھا, کسی زمانے میں یہ سنگاپور جو ہے یہ بھی بالکل کوئی قابل ذکر ملک نہیں تھا, اور یہ کرپشن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس کا کچھ خاتمہ کیا, تو اس کے بعد سنگاپور ایک چھوٹا ملک ہے, میں بہت جانا ہوا ہے, بلکہ آئیڈیلی میں اس کو دیکھتا بھی تھا. ابھی جو ٹاپ کے پاسپورٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا یو اے کا, اس میں نمبر 1 پہ سنگاپور اینڈ جاپان, یہ نمبر 1 کے بعد. جرمنی اس کے بعد آتا ہے. یہ دیکھتے یہ ہے کہ کون سے پاسپورٹ پہ کتنے ملکوں کی انٹری اویلیبل ہے وداؤٹ ویزا. انٹری فری ہے. 190 میں سے 180 ملکوں میں یہ جا سکتے ہیں سنگاپور والے لوگ یا جاپان والے, اور جرمنی سے نیچے آتا ہے, 179 ہوں گے یا. تو سنگاپور تو بنایا ہے ان لوگوں نے خود. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ چوئنگم کی وجہ سے نا ان کی ٹرین میں دروازے جام ہو جاتے تھے, تو ان کے پرائم منسٹر نے اپیل کی ہے اگلے دن کہ جو چوئنگم جو ہے نا وہ آپ صحیح طرح ڈسپوز کرے یا نہ کھایا کرے. تو لوگوں نے خود ہی بین کر دی چوئنگم کی خریداری ختم کر دی, چوئنگم بکری بند ہو گئی. ان کا جو چوئنگم اگر ہماری راہ میں رکاوٹ ہے ترقی کی تو ہم بند کر دیتے, اس میں کون سا وہ. ابھی آپ کے ہی ایک پروگرام میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں سنگاپور میں پبلک پلیس میں, تیسرا کش لے لیں, تو آئی جی نے کہا جی میں ذمہ دار. پہلا گش, دوسرا گش, تیسرے پہ پولیس آ جائے گی. پولیس آ جائے گی, خواجہ صاحب نے اس دن بتایا. اور اسی طرح انہوں نے ٹریفک وائلیشن پہ بتایا جی اگر ٹریفک وائلیشن کے 15 منٹ کے اندر اندر ہم آپ کے پاس نہیں پہنچے پکڑنے کے لیے تو ہم ذمہ دار. اب اس قسم کی ٹرانسپیرنسی کر لینی یہ کوئی آسان کام نہیں. اور یہ یو اے بھی اسی طرف چلا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کووڈ میں بھی انہوں نے بڑا اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا, لوگوں کو روکا بھی ایئرپورٹ پہ, جو انٹرنل تھا وہ بھی کیا. تو یہ ساری مینجمنٹ. اب بیوروکریسی کو آپ یہ باتیں بتائیں گے, وہ کہیں گے جی آبادی کم ہے ان کی اس لیے انہوں نے یہ کیا. وہ کیونکہ یہ کوئی ایکسکیوز نکالنا ہے. تو چائنا کی آبادی کم ہے, چائنا کی تو دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی. ہمیں کتابوں میں آپ کو بھی پڑھایا گیا, ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا کہ آبادی بڑی نقصان دہ چیز ہے, یا آبادی بڑھتی ہے تو ملک ترقی نہیں کرتے. تو چائنا نے تو اس کو غلط ثابت کر دیا. آبادی کو ایز اے ٹول یوز کیا انہوں نے کہ جی آپ مشینوں سے کام کرتے ہیں, ہم ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آبادی کو انگیج کر دیا کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا. نہیں, بیجنگ سے لے کے ہے اور یہ شنگھائی اور نمبو اور پھر ہانگزو, یہ تو انسانوں کا سمندر ہے. بالکل. یہ آپ جب جا کے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے, لیکن وہ کمیٹیڈ ہیں لوگ سارے اپنے کام کے ساتھ. یہ قوم اس طرح بنتی ہے کہ قوم کو سمجھائیں کہ جی کام کرنا ہی کرنا ہے, اور ہوگا وہ نا. دیکھیں صبح اگر وہ 7 بجے انہوں نے اپنی سیٹ پہ آنا تو وہ بیٹھے ہوں گے, بالکل آن لائن ہوں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے میں ہوں گے اور کام کرتے ہیں بالکل پروفیشنل طریقے سے. ایسے ہی قومیں ترقی نہیں کرتی. اور اب وہ پاکستان میں آ گئے ہیں, اب انہوں نے کام کرنا ہے. کل ایک میٹنگ تھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, ایک چائنیز سنگل وفد آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ جی وہ چائنیز ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ممبرشپ لینے میں دقت ہوتی ہے. چائنیز کو. اچھا. لاہور چیمبر کی. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے, ہمیں تو بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا ہوا. خیر وہ اس سے میری بھی ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی وہ ٹی سی ایل ایک کمپنی ہے جو ٹی وی شی وی یہاں پہ بناتی. انہوں نے کہا جی ہمارا پاکستان میں سب سے زیادہ ٹی وی ہم بیچتے ہیں, ہم نے سیمسنگ کو بھی چھوڑ دیا پیچھے, سونی کو بھی چھوڑ دیا, اور ہم اور پروڈکٹ لا رہے ہیں یہاں, تو ہم اپنا اسکوپ بڑھا رہے ہیں. مگر وہ ایز اے ٹی سی ایل نہیں آئی ہوئی تھی, وہ ایز اے چائنیز انٹرپرائزز ایسوسیشن کے طور پہ آئی ہوئی. اچھا. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ فیسلٹی اور دیں. تو میں نے ان کو بتایا یہ چیزیں چاہیے ہوتی ممبرشپ بننے کی, یہ تو ہماری ساری ہوتی. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ایمبیسڈر کی میٹنگ میں جانا تھا, وہ ادھر چلے گئے دوسرے کمرے میں.
تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا, تو پتہ کیا چلا کہ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ بیچ میں رکاوٹیں ڈال لیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ بھی کاغذ چاہیے, وہ بھی کاغذ چاہیے, تو آپ یہ کریں وہ کریں. اب ہمارے ہاں جو پوری دنیا میں ہے کہ ایک چیز اگر مشکل بنا کے بتائی جائے تو اس سے پیسے کمائے جا سکتے. اگر آپ یہ کریں جی یہ تو ہے ہی بڑی آسان, جا کے لے لو وہاں سے 8 آنے کا کپ ملتا ہے یا 1 روپے کا ملتا ہے, تو وہ سارے لے لیتے ہیں. اگر میں اس کو مشکل بتاؤں گا جی یہ بڑا مشکل کام ہے, LCCA کی ممبرشپ بہت مشکل ہے, تو آپ پھر مجھے 1,50,000 روپے دیں گے ممبرشپ لینے کے لیے. تو کنسلٹنٹ نے یہ ایک امیج بنایا ہوا ہے, تو میں نے ان کو کہا جی آپ مجھ سے رابطہ رکھیں جب بھی ضرورت ہوگی آپ کو. پہلا کیس انہوں نے آج صبح 7 بجے مجھے بھیج بھی دیا جی. اٹھ رہا ہوں اسے میسج کیا جی یہ کمپنی ہے, اس کو دیکھیں. ویری گڈ. دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ میرے بھی خود ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ رینیول کی جو فیس ہے یہ کوئی فکس ہوتی ہے؟ فکس ہوتی ہے نہیں, وہ دیکھیں نا ہم تو کراتے ہیں, میں تو پتہ میں کہ کیا مطلب, کہنا یار وہ کدی وکیل 4500 پا دینا ہے, کدی 5000 پا دینا ہے, کدی 4000 پا دینا ہے, سانو پتہ نہیں. کہ یار یہ پتہ رکھیں, یہ نہ پتہ والی کون سی بات. ہر چیز کی آپ کو سمجھ ہے تو اس چیز کی سمجھ. ایون کہ دیکھیں رینیول کے اوپر اتنی وہ کر لیتے ہیں جو کنسلٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں جو بھی, تو جب یہ ممبرشپ کرانی ہوتی ہے اس میں بڑے پیسے بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ جس طرح امبیسیز نے کیا ہوا, مجھے لگتا ہے لاہور چیمبر کو بھی نا ایک وہ ڈسکلیمر یہ کرنا چاہیے کہ جی ہمارا ایجنٹوں سے یا ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسے کرنا. یہ ساری جتنی بھی یورپین امبیسیز ہیں خاص طور پہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوتا ہے کہ باہر کسی سے کسی قسم کی آپ نے ڈیل کی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, امبیسی کے اندر آئے. آپ بھی لاہور چیمبر کے اندر آئے, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے. اب کیا ہے جی ہمارے پاس کچھ ٹائم ختم ہو گیا جی, ٹائم ختم ہو گیا جناب. آج ٹریفک کی نظر ہو گئے ہیں. بہرحال بڑے جوش اور جذبے سے بندہ گھر سے تو نکلتا ہے, لیکن پھر آگے جو حالات ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, اور ہمارا کام ہے کہ بس اپنی جو ہے نا وہ پرواز کو جاری رکھیں, اور باقی جو کرے گی خدا کی ذات وہ بہتر کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے, اور پھر لگائیں گے گپ شپ گڈ مارننگ لاہور پہ. ہمارے اس چینل کو آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں, اور ہم آپ کے میسیجز کا واٹس ایپ پہ ضرور انتظار کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. السلام.